ہسپتال کے اس خاموش کمرے میں ایئر کنڈیشنز کی ہلکی سی سائیں اور میڈیکل مانیٹر کی مردم بیپ کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ زرین نے بستر پر لیٹے ہوئے نڈال آواز میں پکارا، مینا۔ مینا جو کچھ فاصلے پر کھڑی تھی فوراً مڑی۔ ہم۔ زرین نے مشکل سے تھوک نگلا اور نرمی سے بات جاری رکھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر اور نرس بھی یہی کہہ رہے تھے۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور نظریں اٹھا کر جنید کی طرف دیکھا، پھر مینا سے سوال کیا۔ وہ دونوں میرے منگیتر کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ تو وہ منگیتر آخر کون ہے؟ مینا کی آنکھیں چمک اٹھیں، جیسے اسے دن کی سب سے زبردست خبر مل گئی ہو۔ اوہ وہ، اس نے بالکل بے نیازی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ جو تمہارا منگیتر بننے کا دعویٰ کر رہا تھا، وہ یہ ہے۔ مینا نے اپنی تھوڑی سی جنید کی طرف واضح اشارہ کیا۔ مینا؟ جنید نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ اس کی آواز دھیمی لیکن سخت تھی۔ دیکھا، مینا اور زیادہ پرجوش ہو گئی، بالکل بے پرواہ۔ وہ بستر کے قریب آئی اور اپنے ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے بولی، چلو میں تمہیں پوری کہانی بتاتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ڈرامائی تاثرات آ چکے تھے۔ زرین اپنی جگہ جیسے جم سی گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر جنید کی طرف موڑا، لیکن جنید نے اپنی نظریں چرا لیں۔ اس کے جبڑے میں سختی واضح تھی۔ تب مینا نے کہانی سنانے والے انداز میں سنجیدہ ہو کر کہنا شروع کیا۔ ہسپتال میں حالات کافی خراب تھے۔ ڈاکٹرز بار بار یہ اور وہ پوچھ رہے تھے۔ ایڈمن کا عملہ عجیب الجھن کا شکار تھا۔ اور تب تمہیں معلوم ہے میرے بھائی نے کیا کیا؟ مینا، اس بار جنید کی آواز زیادہ گہری اور تنبیہی تھی۔ ارے سکون رکھو، ابھی تو سب سے زبردست بات باقی ہے۔ مینا نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کرانے کا ڈرامہ کیا، پھر اس نے زرین کی طرف دیکھ کر اپنی آواز دھیمی کی جیسے کوئی بڑا راز بتا رہی ہو۔ اس نے اپنے اسی سرد اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ سیدھا کہہ دیا، میں اس کا منگیتر ہوں، اپنا کام بہترین طریقے سے کریں۔ مینا نے جنید کے سیدھے کھڑے ہونے کے انداز اور سنجیدہ چہرے کی نقل اتاری، اور بس سب خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد کسی میں کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہیں رہی۔ زرین کے لب بے ساختہ کھل گئے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اور تمہیں پتہ ہے، مینا نے جنید کو شرارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی، یہ بندہ عام طور پر بمشکل 2 لفظ بولتا ہے، لیکن جب بات تمہاری آئی، واہ، اس نے تو پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیا۔ مینا، بس بہت ہو گیا۔ جنید نے اس بار زیادہ سختی سے اسے روکا۔ مینا ہلکا سا ہنس پڑی۔ کیا مطلب بس؟ بھائی، جو ہوا وہی تو بتا رہی ہوں۔ اس نے زرین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی شرارت تھی، لیکن انداز نرم ہو گیا۔ زرین، یہ گھبرا گیا تھا، سچ میں گھبرا گیا تھا، چاہے اس کا چہرہ کتنا ہی نارمل کیوں نہ لگ رہا ہو۔ میں بتا سکتی ہوں کہ یہ اندر سے پریشان تھا۔ اس ایک جملے نے کمرے کا ماحول بدل دیا۔ اب وہاں صرف مذاق نہیں رہا تھا۔ زرین نے آہستہ سے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کے ہاتھ نے بستر کی چادر کو تھوڑا سختی سے بھینچ لیا۔ ایک طرف اسے جھجک محسوس ہو رہی تھی، تو دوسری طرف ایک اندیکھی گرمی اور تسلی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ دوسری طرف جنید نے ایک لمبی سانس خارج کی اور اپنی گردن کے پیچھے ہاتھ پھیرا۔ وہ زچ لگ رہا تھا، لیکن زیادہ تر بات مان لینے کے انداز میں تھا۔ تمہارا قصہ ختم ہوا؟ اس نے بے تاثر آواز میں پوچھا۔ مینا نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں بالکل۔ کچھ سیکنڈز کے لیے کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ زرین ابھی تک نیچے دیکھ رہی تھی۔ منگیتر، یہ لفظ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا، لیکن اس بار اس کا احساس الگ تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی نظریں جنید سے ملیں اور چند لمحوں کے لیے دونوں خاموش رہے، لیکن اس بار ان کی خاموشی میں کوئی اوجھل پن یا مذاق نہیں تھا۔ کمرہ پہلے سے زیادہ خاموش محسوس ہونے لگا۔ مینا جو عام طور پر سب سے زیادہ بولتی تھی، اب خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے قصداً انہیں کچھ وقت دے رہی ہو۔ جنید کافی دیر خاموش رہا۔ اس کی نظریں زرین پر ٹکی تھیں، لیکن اب ان میں وہ پہلی جیسی سختی نہیں تھی۔ وہاں کچھ نرمی تھی، ایک ایسا تاثر جو وہ شاذ و نادر ہی دکھاتا تھا۔ آخر کار اس نے مدھم سانس لی۔ اس وقت اس کی آواز دھیمی اور پرسکون تھی۔
تم ہوش میں نہیں تھیں۔ ہسپتال والوں کو تصدیق چاہیے ہوتی ہے۔ اس ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو ذمہ داری لے سکے۔ ایک لمحے کو رکا، جیسے الفاظ کا انتخاب کر رہا ہو، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ دفتری کارروائیوں کی وجہ سے ایک سیکنڈ بھی ضائع ہو۔ اس کے الفاظ سادہ اور منطقی تھے، لیکن جس انداز میں اس نے کہے، اس سے بات کی گہرائی بڑھ گئی۔ اس کی نظریں زرین سے نہیں ہٹیں، اس لیے میں نے وہ طریقہ چنا جس سے وہ فوراً یقین کر لیں۔ دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ زرین اسے بغیر پلک جھپکائے دیکھتی رہی۔ اس کا سینہ ایک عجیب سی کیفیت سے بھر گیا جسے وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ مینا نے آہستہ سے مسکرا کر کھڑکی کی طرف دیکھا تاکہ اس خاص لمحے میں خلل نہ پڑے۔ شکریہ، زرین نے آخر کار کہا۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے سرگوشی ہو، لیکن اتنی واضح تھی کہ سنی جا سکے۔ جنید نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے کچھ سیکنڈ زرین کو دیکھا اور پھر بس ہلکا سا سر ہلایا۔ ہم مختصر لیکن کافی۔ اب ماحول کی الجھن ختم ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ ایک گرم جوشی اور سکون نے لے لی تھی۔ اچانک جنید کی فون کی رنگ ٹون نے اس خاموشی کو توڑ دیا۔ اس کی تیز آواز نے سکون میں خلل ڈالا۔ جنید نے ہلکی سی تیوری چڑھائی، کوٹ کی جیب سے فون نکالا اور اسکرین پر دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات فوراً سنجیدہ ہو گئے۔ ہاں، اس نے کال اٹھاتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ وہ بستر سے چند قدم دور ہٹ گیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، لیکن زرین اور مینا کو سنانے کے لیے کافی تھی۔ بات چیت زیادہ لمبی نہیں تھی، بس چند مختصر اور جامع جملے، جیسا کہ کام کے وقت جنید کا طریقہ تھا۔ چند سیکنڈ بعد اس نے کال ختم کی اور ایک خاموش سانس لی۔ مجھے آفس میں کچھ کام نپٹانا ہے، اس نے بستر کے قریب آتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں زرین پر ٹکیں جیسے وہ کسی بات کی تسلی کر رہا ہو۔ صحیح طرح سے آرام کرنا۔ زرین نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جی ٹھیک ہے۔ جنید نے مینا کی طرف دیکھا۔ زیادہ شور مت مچانا۔ مینا نے فوراً دانت نکالے۔ ارے سکون رکھو، میں بہت اچھی بچی ہوں۔ جنید نے بظاہر ناگواری سے ایک طنزیہ سانس چھوڑی، لیکن مزید کچھ کہے بغیر فون جیب میں ڈالا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر نکلنے سے پہلے اس کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے، لیکن وہ مڑے بغیر باہر نکل گیا اور دروازہ آہستہ سے بند ہو گیا۔ جنید کے جاتے ہی مینا نے جلدی سے وہ کرسی کھینچی جس پر جنید بیٹھا تھا اور زرین کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ اس کے لبوں پر ایک شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ تو اس نے اپنا سر ایک طرف جھکا کر بے تکلفی سے پوچھا، کیا تمہیں اب بھی میرے بھائی پر کرش ہے؟ زرین جھجک گئی۔ مینا نے ابرو اٹھائی۔ بس جواب دو، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زرین کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور چادر کے کونے سے کھیلنے لگی۔ اس کے جذبات میں گھبراہٹ، شرمندگی اور ایک عجیب سی خوشی گلی ہوئی تھی۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ مشکل سنی جا سکتی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی مینا پھر بول پڑی۔ اگر تم اب بھی ایسا محسوس کرتی ہو، مینا نے سنجیدہ لیکن نرم لہجے میں کہا، تو مجھے نہیں لگتا کہ اب صرف تم ہی اس محبت میں مبتلا ہو۔ اس جملے نے زرین کو خاموش کر دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ نہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا، وہ مجھے پسند نہیں کرتے۔ مینا نے تیوری چڑھائی۔ پھر کیا ہے؟ زرین نے گہری سانس لی۔ انہیں بس میرے حالات پہ ترس آ رہا ہے، وہ صرف مدد کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ چند سیکنڈز کی خاموشی کے بعد مینا نے ڈرامائی انداز میں آنکھیں گھمائیں۔ اوہ، برائے مہربانی۔ زرین نے تعجب سے سر اٹھایا۔ میں اپنے بھائی کو تمہارے مقابلے میں بہتر جانتی ہوں۔ مینا نے اب زیادہ سنجیدگی سے کہا۔ وہ ایسا انسان نہیں ہے جو صرف رحم کھا کر کسی کے لیے اس حد تک جائے۔ زرین نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں پھر اپنے ہاتھوں پر جم گئیں۔ انہیں پرواہ ہے، مینا نے اس بار بہت نرمی سے کہا، اور یہ ایک الگ بات ہے۔ زرین نے اپنا سر مزید جھکا لیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس بات پر یقین کرے یا نہ ہی۔ اس کا دل یقین کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا ذہن اسے روک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے خاموش سانس لی۔ شکریہ،
اس نے اچانک کہا۔ مینا نے ابرو اٹھائی۔ کس لیے؟ یہاں ہونے کے لیے۔ زرین نے بات جاری رکھی۔ تم نے اور جنید نے میری بہت مدد کی ہے۔ وہ رکی اور پھر بولی، بعد میں ہسپتال کے تمام اخراجات واپس کر دوں گی۔ مینا نے فوراً ناگواری سے زبان چلائی۔ اوفو، یہ کیا فضول بات ہے؟ میرا بھائی اتنا بھی کنگال نہیں ہے کہ تمہارے ہسپتال کے بل بھرنے سے روڈ پر آ جائے گا۔ زرین نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کسی کا احساس نہیں رکھنا چاہتی۔ مینا کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور چند سیکنڈز زرین کو دیکھتی رہی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں گہرائی اور سنجیدگی تھی۔ یہ کوئی قرض نہیں ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ تم پر پیسے کا نہیں بلکہ ایک وضاحت کا قرض ہے۔ زرین نے الجھن سے پوچھا، کیا مطلب؟ مینا تھوڑا نہ آگے جھکی اور اپنی آواز دھیمی کر لی۔ زرین، کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ زرین نے ہلکا سا سر ہلایا۔ مینا نے کچھ دیر اسے دیکھا جیسے الفاظ تول رہی ہو تاکہ زرین کو دکھ نہ پہنچے۔ اتنے عرصے سے مجھے لگتا ہے کہ تم کچھ چھپا رہی ہو اپنے گھر والوں کے بارے میں۔ تمہارے والدین، کیا وہ زندہ ہیں؟ کمرے میں ایک بار پھر باری خاموشی چھا گئی۔ زرین کے ہاتھ چادر پر مزید سخت ہو گئے۔ اس کا سانس ایک لمحے کے لیے اٹکا اور مزید بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ نہیں، اس نے بلا کر بہت دھیمی آواز میں جواب دیا، وہ وفات پا چکے ہیں۔ مینا نے بات نہیں کاٹی۔ 2 سال پہلے، زرین نے بات جاری رکھی۔ اس کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ کالج کے زمانے سے ہی میں گھر سے الگ ہو گئی تھی اور ایک اپارٹمنٹ میں اکیلی رہ رہی ہوں۔ مینا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ تم نے کبھی کسی کو کیوں نہیں بتایا؟ زرین نے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تھک چکی تھی۔ اسکول اور کالج میں لوگ ہمیشہ مجھے رحم کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس نے مشکل سے تھوک نکلا، اور ان کی وہ نظریں مجھے بہت کمزور محسوس کرواتی تھیں۔ میں بس ایک عام زندگی جینا چاہتی تھی، بغیر کسی کے رحم کے۔ مینا نے خاموشی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور چادر کے اوپر سے زرین کے ہاتھ کو تھام لیا۔ اس کے لمس میں کوئی زبردستی نہیں تھی، صرف ایک سہارا تھا۔ زرین، مینا نے نرمی سے کہا، تم بہت مضبوط ہو۔ اکیلے اتنے سب کچھ سے گزرنا یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ تم کمزور نہیں ہو۔ کالج شروع ہونے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ زرین کو اپنی بہترین دوست مینا کے سامنے کچھ چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس رات ٹھیک 7 بجے ہسپتال کے کمرے کا ماحول دوپہر کے مقابلے میں کافی پرسکون تھا۔ مانیٹر کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ زرین بستر سے ٹیک لگائے اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کی انگلیاں بے دھیانی میں چادر کے کونے سے کھیل رہی تھیں اور اس کا ذہن مینا کے ساتھ ہوئی بات چیت پر اٹکا ہوا تھا۔ کلک، دروازہ آہستہ سے کھلا۔ زرین نے مڑ کر دیکھا۔ دروازے پر جنید کھڑا تھا۔ اس بار وہ رسمی سوٹ میں نہیں تھا بلکہ سادہ سفید ٹی شرٹ، زیتونی رنگ کی لیدر جیکٹ اور سلیقے سے پہنی ہوئی پینٹ میں تھا۔ اس کے بال دھلے ہوئے اور بکھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ زرین کو تھوڑی حیرت ہوئی۔ جنید نے خاموشی سے دروازہ بند کیا۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اندر آیا اور بستر سے چند قدم دور رک گیا۔ ان کی نظریں ملیں، پھر جنید کی نظریں بستر کے پاس رکھی چھوٹی میز پر گئیں۔ دلیا کا پیالہ خالی تھا۔ اس کے لبوں کے کونے ہلکے سے اٹھے، ایک اتنی باریک مسکراہٹ جو بامشکل نظر آتی، لیکن اس کا چہرہ پرسکون کرنے کے لیے کافی تھی۔ تم نے ختم کر لیا؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ زرین نے بھی پیالے کو دیکھا اور ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں۔ جنید نے کرسی کھینچی اور بستر کے بالکل پاس بیٹھ گیا۔ کچھ سیکنڈز کے لیے دونوں خاموش رہے۔ آخرکار زرین نے پوچھا، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ جنید نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ میں آج رات یہیں ٹھہر رہا ہوں۔ کیا؟ زرین حیران ہوئی۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں نرسیں ہیں۔ اگر مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو میں انہیں بلا لوں گی۔ مجھے معلوم ہے، جنید نے فلیٹ انداز میں لیکن نرمی سے جواب دیا، لیکن میں پھر بھی رک رہا ہوں۔ تمہاری ابھی سرجری ہوئی ہے، اگر رات کو کچھ ضرورت پڑی تو میرا یہاں ہونا زیادہ بہتر ہے۔ زرین کچھ بولنے ہی والی تھی کہ جنید نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا، بس اب بحث مت کرو۔
زرین خاموش ہو گئی۔ اس نے جنید کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں، آپ کل رات بھی جاگ رہے تھے اور پھر پورا دن کام کیا۔ اگر آپ آج بھی نہیں سوئیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے۔ جنید نے ہلکی سی سانس چھوڑی۔ میں نے کچھ دیر پہلے آفس میں آرام کر لیا تھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زرین نے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک طرف خوشی تھی تو دوسری طرف ایک خلش۔ اس نے اپنی نظریں نیچی کیں اور دھیمی آواز میں بولی، جنید، آپ کو صرف میرے حالات پر رحم کھا کر اس حد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنید کی تیوری فوراً چڑھی۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ زرین نے ہمت جمع کر کے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے معلوم ہے آپ کو میری اصلیت اور حالات کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ کمرے میں چند سیکنڈز کے لیے سکتہ چھا گیا۔ ہاں، جنید نے بالآخر پرسکون آواز میں کہا، مجھے معلوم ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ قبریں تمہارے چاچا چاچی کی نہیں، تمہارے والدین کی ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم یہ سب اکیلے سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ زرین نے اپنا سانس روک لیا اور جنید نے تھوڑا آگے جھکتے ہوئے کہا، میں معذرت خواہ ہوں۔ زرین نے الجھن میں پلکیں جھپکائیں۔ کس لیے؟ اس دن جم میں مینا کے ساتھ میری جو بات چیت ہوئی تھی، جنید نے سچائی سے کہا۔ میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی اور جلدی میں فیصلہ سنا دیا۔ تم مینا کے لیے کوئی برا اثر نہیں ہو، بلکہ تم نے اسے وہ دنیا دکھائی ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہم اس کے ساتھ بہت سخت تھے، یہ سوچ کر یہ سب اس کے فائدے کے لیے ہے۔ وہ رکا اور زرین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، لیکن جب سے مجھے سچائی کا پتہ چلا ہے، میرے ذہن میں تمہارے لیے صرف ایک ہی جذبہ ہے۔ کیا؟ زرین نے پوچھا۔ تعجب اور عزت، جنید نے کہا۔ میں عزت کرتا ہوں اس انسان کی جو اتنا مضبوط ہو کہ بغیر کسی شکایت کے، بغیر کسی کا رحم چاہے، اکیلے ہر مصیبت کا مقابلہ کرے۔ زرین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ میں اتنی مضبوط نہیں ہوں، میں بس مضبوط ہونے کا ڈرامہ کرتی رہی ہوں۔ جنید کے چہرے پہ ایک نرم مسکراہٹ آئی۔ اور یہی تو تمہاری طاقت ہے زرین، ہر کوئی ٹوٹنے کے بعد بھی کھڑا رہنے کا ڈرامہ نہیں کر سکتا۔ زرین نے ایک ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سانس باہر نکالی۔ آپ ضرورت سے زیادہ تعریف کر رہی ہیں، میں بس سچ بول رہا ہوں۔ جنید نے شانے اچکائے۔ رات گہری ہوتی گئی۔ جنید نے اٹھ کر زرین کی چادر کو درست کیا۔ اب سو جاؤ، کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا۔ وہ کمرے کے کونے میں رکھے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تقریباً آدھی رات کے وقت زرین کی آنکھ کھلی۔ اسے واش روم جانا تھا۔ اس نے آہستہ سے بستر سے ٹانگیں نیچے لٹکائیں۔ اس کے ننگے پیروں نے ٹھنڈے فرش کو چھوا۔ اس نے صوفے کی طرف دیکھا۔ جنید سو رہا تھا۔ زرین نے سوچا کہ اسے جگائے بغیر اکیلی چلی جائے، لیکن جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی، اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا اور بستر سے ہلکی سی آواز آئی، کیا کر رہی ہو؟ جنید کی آواز لمحوں میں گونجی۔ زرین کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا کہ جنید اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی زرین کا توازن بگڑا، جنید نے فوراً اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے کر گرنے سے بچا لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ جنید نے اس کا پورا وزن اپنے اوپر سنبھال رکھا تھا۔ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اس نے سخت لیکن فکر مند لہجے میں پوچھا۔ زرین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجھے لگا میں خود چلی جاؤں گی۔ جنید نے ایک سانس چھوڑی۔ تمہاری ابھی سرجری ہوئی ہے، جسم میں نقاہت ہونا نارمل ہے۔ کہاں جانا چاہتی ہو؟ واش روم، زرین نے جھجکتے ہوئے کہا۔ جنید نے بغیر کچھ کہے اسے سنبھالا اور آہستہ آہستہ واش روم کے دروازے تک لے گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور زرین کو اندر جانے میں مدد کی۔ اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے پکار لینا، میں باہر ہی ہوں، جنید نے پرسکون آواز میں کہا۔ وہ دروازہ تھوڑا سا کھلا چھوڑ کر باہر کھڑا ہو گیا۔ زرین نے اندر جا کر سکون کا سانس لیا۔ اس کے دل میں عجیب سی ہلچل تھی، ایک ایسی گرم جوشی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔